سرما کی اس خاموش دوپہر میں پارک اس دن بالکل ہی ویران اور خاموش تھا۔ تانیہ کو دور سے آتے دیکھ کر ہی عیسیٰ بینچ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ بلیک اور اسکن کلر کے ڈریس کے ساتھ بلیک شال اوڑے وہ آج بھی بہت سوبر اور باروب لگ رہی تھی۔ عیسیٰ کے دل میں تانیہ کو دیکھ کر پہلا ڈر یہی پیدا ہوا کہ کہیں وہ اس پیاری ہستی کو ہمیشہ کے لیے کھو نہ دے۔ قریب آنے پر سلام میں پہل بھی عیسیٰ نے کی اور تانیہ کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ بھی ہلکا سا سر ہلا کر بینچ کے کنارے بیٹھ گئی۔ مرغزار والے واقعے کے بعد یہ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ تب کا آمنا سامنا تو لا حاصل اور ادھورا سا رہا تھا، اور آج کی ملاقات قبل اس وقت کچھ بھی کہنا بے معنی تھا۔ منصب صحیح کہتا تھا، آج اسے صرف عیسیٰ کو سننا تھا۔ تبھی یہ 7 ماہ پہلے کی وہ رپورٹ ہے جو میں نے پولیس میں تمہارے خلاف درج کروائی تھی۔ عیسیٰ نے اس کی گود میں ایک پیپر رکھا تو تانیہ نے تعجب سے سر کو اٹھا کر عیسیٰ کو دیکھا۔ بات کچھ سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ بنا کوئی باقاعدہ بات چیت شروع کیے عیسیٰ نے نہ جانے کیا دکھانا شروع کر دیا تھا۔ وہ ابھی کچھ بھی کہہ نہیں پائی کہ عیسیٰ نے ایک اور پیپر اس کے گھٹنے پہ رکھ دیا۔ یہ اس کے محض 5 دن بعد کی وہ رپورٹ جو میں نے اپنی پچھلی رپورٹ واپس لینے کے لیے داخل کی۔ ساتھ ڈرائیور اشفاق کا بیان ہے جس میں اس نے بتایا کہ حادثہ بریک فیل ہونے کی وجہ سے پیش آیا۔ سہیب کی موت سوسائڈ کے بجائے ایک حادثہ تھی جس کی ذمہ داری کسی فرد پر عائد نہیں ہوتی۔ لیکن یہ آپ مجھے کیوں دکھا رہے ہیں؟ وہ پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ منصب نے مجھ سے کہا کہ میری واپسی کو اگر تانیہ کے ہاں شک کی نظر سے دیکھا جائے تو اس پر مجھے بجائے خفا ہونے کے اپنی سچائی کا ثبوت دینا ہوگا۔ یہ رپورٹس چونکہ کئی ماہ پہلے کی ہیں اور تاریخ کے ساتھ آج بھی میرے پاس موجود تھیں تو سوچا آپ کو دکھا دوں۔ میرا ارادہ قطعاً کسی بدلے وغیرہ کا نہیں ہے۔ جو میں نے آپ کو بتایا وہی اصل سچ ہے، اور یہ پیپرز اس کا ثبوت۔ آئی ایم سوری عیسیٰ، آپ شاید ہرٹ ہوئے ہیں اس بات سے۔ تانیہ نے پیپرز اس کی طرف واپس بڑھائے تو لہجے میں سخت پشیمانی سی تھی۔ اس کا نرم دل کسی کی ذرا سی عاجزی بھی برداشت نہیں کر پاتا تھا۔ دراصل میری پیشنٹ وسیلہ کے ساتھ حال ہی میں جو کچھ پیش آیا اس کا اثر ہم سب کے ذہن پر بہت تازہ ہے، اور وہ ابھی بھی اس کرائسس سے پوری طرح باہر نہیں نکلیں۔ ایسے میں آپ کی واپسی، اور ادھر مرغزار میں جس انداز سے یہ واپسی ہوئی، اس نے بلا وجہ ہمیں وہموں میں ڈال دیا۔ آپ کو معذرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے تانیہ۔ میں نے یہ کاغذات واقعی اپنے کہے کا یقین دلانے کے لیے دکھائے ہیں، اس میں ناراضگی کہیں شامل نہیں۔ لیکن آپ جانتی ہیں میرا طریقہ ہمیشہ سے بے ڈنگا رہا ہے، اس بار بھی شاید یہی غلطی کر دی۔ وہ مسکرایا تو تانیہ بھی ہنس دی۔ وہ تو خیر کوئی بات نہیں، لیکن مجھے خوشی ہے کہ آپ نے ہماری بات کا برا نہیں مانا تھا، بلکہ ہماری مجبوری کو سمجھا۔ جی بالکل، اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ پوری تسلی کے بعد واپس آئیں۔ لیکن میرے ذہن میں ایک الجھن ہے، اس کا میں نے کسی اور سے ذکر بھی نہیں کیا کیونکہ یہ بات صرف آپ سے پوچھنے کی تھی۔ ہاں کہو۔ عیسیٰ مکمل متوجہ ہوا۔ آپ کی والدہ نے اپنا بیٹا کھویا ہے، ان کے درد کا اندازہ لگانا بھی ناممکن ہے، تو کیا وہ مجھے قبول کر لیں گی؟ کیا مجھے دیکھ کر ان کے ذہن میں کوئی تلخ یاد؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے تانیہ، جبکہ انہیں بھی حقیقت معلوم ہو چکی ہے؟ جی وہ تو ہے، لیکن مجھے لگا شاید میرا آپ کی لائف میں آنا ان کے لیے کوئی تلخ تجربہ نہ رہا ہو۔ ایکچولی درمیان میں اور بھی اتنا کچھ ہوا ہے کہ وہ تو خود شدت سے تمہاری آمد کی منتظر ہیں۔ عیسیٰ جیسے کچھ کہتے کہتے رکا تو تانیہ نے چونک کر دیکھا۔ درمیان میں کیا مطلب؟ اور کیا ہوا ہے؟ میرے ماموں ہیں رفاقت، شاید میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا۔ انہیں بمائے ان کی فیملی کے میں اپنے ہاں لایا تھا۔ یوں سمجھ لو کہ امی کے کہنے پر ہی ان کے بھائی کو اپنے ہاں سیٹل کیا۔ وہ ماموں اپنی بیٹی مجھ سے بیانا چاہتے تھے۔ ہم نے ویسے کبھی ان کی مرضی کو زیادہ اہمیت نہیں دی تھی، لیکن تم سے میری منگنی کے بعد ان کا غصہ کافی کھل کر سامنے آیا۔ میں اب تک کے وقت میں ان کو نہایت بے ضرر انسان سمجھتا رہا تھا، لیکن کسی بھی انسان کو اس کے ظاہر سے پہچاننا بہت مشکل ہوتا ہے۔ تمہارے ساتھ معاملات کشیدہ ہوئے تو انہوں نے اپنی کوششیں پھر سے تیز کر دیں۔ میری امی کو انہوں نے صرف مجبور ہی نہیں کیا بلکہ بلیک میل بھی کیا کہ وہ ہر حال میں ان کی بیٹی کو بہو بنا کر لے آئیں۔ امی تو مجبور بھی ہو گئی تھیں، لیکن جب میں کسی طور نہیں مانا تو مجھ پر زیادتی کا الزام لگا کر ثانیہ کو مجھ پر تھوپنے کی کوشش کی گئی۔ خاندان میں میری عزت کو اتنا اچھالا گیا کہ 4 لوگوں میں بیٹھنا اور جینا تک محال ہو گیا۔ سہیب کی موت کے بعد یہ دوسرا بہت اذیت ناک دور تھا جس سے بچ نکلنے کی
مجھے راہ بھی دکھائی نہ دے رہی تھی۔ لیکن سچ تو یہ ہے تانیہ کہ جتنا میرے ماموں مجھے اپنے جال میں پھنساتے جا رہے تھے اتنا ہی میں ان سب سے متنفر ہو رہا تھا۔ میں نے بھی سوچ لیا تھا کہ عزت کا جنازہ تو ویسے ہی نکل چکا ہے، لیکن ماموں کو اپنے گندے عزائم میں بھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا۔ اوہو، تو پھر؟ بس پھر یہ کہ تم مل گئیں، اور اس پہلے مرحلے پر ہی میں چاہتا ہوں کہ تمہیں بھی ہر سچ سے آگاہ کر دوں۔ اس کے بعد فیصلہ کرنے کا اختیار تمہیں ہے کہ تم کیا کرتی ہو۔ جہاں تک بات ہے کسی بدلے یا انتقام کی، تو سچ مانو تانیہ، ایسی باتوں کی تمہیں اپنے میں سکت ہی نہیں پاتا۔ اچھا جی، تو اس لیے اٹھوا لیا تھا؟ وہ بے ساختہ ہی شکوہ کر گئی، جس پر عیسیٰ بھی خجالت سے ہنس دیا۔ ہاں بھائی، کہہ لو تم بھی، لیکن اٹھوانے کا مقصد خدا نہ خواستہ کوئی انتقام لینا نہیں تھا۔ بس ایک بار پوچھنا چاہتا تھا کہ بنا مجھے کسی صفائی کا موقع دیے آخر میری منگیتر نے کسی سے شادی کیوں رچا لی؟ تو ہو گئی تسلی؟ وہ مسکرا رہی تھی۔ ابھی کہاں، وہ بھی بے ساختہ کہہ بیٹھا کہ ظاہر ہے تانیہ کی طرف سے کوئی واضح جواب ابھی بھی نہ ملا تھا۔ تانیہ بھی اس بات کو گول کر گئی۔ اچھا، تو پھر وہ آپ کے ماموں کا معاملہ؟ ماموں کے ساتھ تو تعلقات سمجھو بالکل ہی ختم ہو گئے۔ انہیں امی نے حویلی سے بھیج دیا ہے۔ کچھ سال پہلے انہوں نے کچھ پراپرٹی اپنے نام کروا لی تھی، بس امی نے وہ انہی کے پاس رہنے دی۔ جہاں تک تمہیں یہ ساری بات بتانے کا تعلق ہے تانیہ، تو وہ یہ کہ میری امی تو بہت شدت سے تمہاری منتظر ہیں۔ اپنوں کے دھوکے نے انہیں بہت رنجیدہ کیا ہے۔ وہ مجھے برا بھلا کہتی ہیں کہ اگر میں نے اجلت نہ دکھائی ہوتی تو آج تانیہ میری زندگی میں شامل ہوتی، پھر ماموں بھی ایسے ہٹ کنڈے نہ اپناتے۔ حالانکہ میرا ماننا تو یہ ہے کہ اگر اس وقت تو میری زندگی میں آ گئی ہوتی تو ہمیں ماموں کا اصل چہرہ کبھی دکھائی نہ دیتا۔ یقیناً اسی میں ہم سب کی بھلائی تھی۔ بیچ کا یہ وقت اپنوں کے بے نقاب ہونے کے لیے آیا تھا۔ البتہ اس تفصیل کو میری طرف سے کوئی دباؤ مت سمجھنا، تم اپنے فیصلے میں مکمل آزاد ہو۔ جی میں کوئی ایسا گمان نہیں کروں گی۔ اور ابھی مجھے اجازت، کیونکہ منصب باہر میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ اپنا پرس سنبھال کر اٹھ کھڑی ہوئی، جبکہ عیسیٰ بس سوالیہ نظروں سے دیکھ کر رہ گیا۔ تانیہ کے لیے ان نظروں کا مفہوم سمجھنا مشکل نہیں تھا۔ میں اپنے جواب سے آپ کو جلد ہی آگاہ کر دوں گی۔ اللہ حافظ۔ وہ اس مرتبہ رکی نہیں اور پارک سے باہر نکل آئی۔ یہ تو بڑی پریشانی والی بات ہے منصب۔ دادی نے تشویش بھری نظروں سے منصب کو دیکھا۔ آپ کو ان لوگوں سے توقع بھی کیسی ہو سکتی ہے؟ وہ دادی کو دیکھ کر ہنس دیا کہ ان سے زیادہ حویلی والوں کو کون جان سکتا تھا۔ ہاں، اور اگر ایسی بات ہے بیٹا، تب تو ہمیں جلد از جلد گلناز کو واپس بھیج دینا چاہیے۔ رضوانہ کو تو سن کر ہی ہول اٹھنے لگے کہ شہناز نے ان کے بیٹے پر ایک اور کیس دائر کر دیا تھا۔ ٹینشن نہ لیں امی، شفقت صاحب نے کہہ دیا ہے کہ اس معاملے کی ذمہ داری وہ خود پر لیں گے۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن ہمیں کیا ملے گا گلناز کو یہاں بٹھا کر؟ تم اسے حویلی واپس بھیج دو۔ وہ پریشان تھیں۔ منصب نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ کیوں اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر پریشان ہو جاتی ہیں؟ لے جاؤں گا بہت جلد، بس مجھے کل دن کی اپنی ڈیوٹی کر لینے دیں، پھر اس کے بعد نکل چلیں گے۔ تم خود جاؤ گے؟ وہ اب اس بات پر گھبرا گئی تھیں۔ جی ظاہر ہے کہ میں لایا تھا تو چھوڑنے بھی میں ہی جاؤں گا۔ اکیلے مت جانا، مومن کو بھی ساتھ لے جاؤ۔ اچھا ٹھیک ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ وہ انہیں تسلی دے کر اٹھ کھڑا ہوا۔ ایلیا نے بتایا تھا کہ تانیہ بھی آئی ہوئی ہے اور گلناز کے ساتھ ہے۔ وہ تانیہ سے ملنے کے لیے باہر نکل آیا۔ سوچا اس کو بھی بتا دے کہ بلا وجہ اتنی محنت کی ضرورت نہیں۔ اس کی نئی پیشنٹ کو کل وہ واپس لیے جا رہا ہے۔ رمشا کے کمرے پر دستک دی تو کوئی رسپانس نہیں آیا۔ اس نے اندر جھانکا تو کمرہ خالی ملا۔ وہ ان سب کو دیکھتا ہوا گھر سے باہر نکل آیا، کیونکہ گھر میں امی اور دادی کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اس نے سوچا ضرور باہر والے لان میں نکلے ہوں گے، اور وہی ہوا۔ وہ سب تھے تو باہر، لیکن بجائے لان کے داہنے ہاتھ کے گراؤنڈ میں اترے ہوئے تھے، اور پیپل کے درخت کے نیچے بینچ پر بیٹھے خوشگپیاں ہو رہی تھیں۔ منصب کو یہ دیکھ کر بڑی خوشگوار سی حیرت ہوئی کہ گلناز آج اچھا سا سوٹ پہنے اور بال سلیقے سے بنائے ان سب کے ساتھ ایک بینچ پر یوں عام انداز میں بیٹھی تھی جیسے برسوں سے ان کے ساتھ ہو۔ منصب نے بڑی حیرت سے تانیہ کو دیکھا اور ابرو اٹھا کر گلناز کی بابت کچھ پوچھنے کی کوشش کی، جس پر وہ مسکراتی ہوئی منصب کے نزدیک آ گئی۔ دیکھ لو، تم تو ہمیں کچھ ماننے کو تیار ہی نہیں ہوتے نا۔ میری توبہ بھائی، اس نے ہنس کر کان کی لو کو چھوا۔ ڈاکٹر تانیہ کچھ بھی کر سکتی ہیں۔ تمہیں پتہ ہے آج اس نے مجھ سے بات کی ہے، وہ پرجوش ہو کر بتانے لگی۔ اچھا، واقعی؟ کیا کہا؟
میں آج جب اس سے ملنے آئی تو یوں ہی پوچھ لیا کہ بتائیں گلناز کہاں چلیں، تو فوراً کہتی ہے باہر۔ واؤ، یہ واقعی ایک بڑی کامیابی ہے۔ مطلب اس نے تمہیں سنا، سمجھا اور جواب بھی دیا۔ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن تانیہ مجھے افسوس ہے کہ وہ کچھ کہتے کہتے رک سا گیا، جس پر تانیہ نے تعجب سے دیکھا۔ مجھے کل ہی گلناز کو یہاں سے لے جانا پڑے گا۔ میری تائی صاحبہ نے میرے خلاف حفظ بیجا کا کیس کر دیا ہے، یعنی یہ کہ میں انہیں زبردستی یہاں لایا ہوں۔ اوہ، تو پھر؟ بس پھر واپس ہی جانا ہے۔ اس نے کندھے اچکائے اور یوں ہی سرسری اس کی نظر باقیوں کی طرف گئی تو وسیلہ کو چوروں کی طرح اس طرف دیکھتے پایا۔ وہ بینچ پر رمشا کے ساتھ بیٹھی تھی، ایلیا اور بچے بھی وہیں تھے۔ باقی سب تو آپس کی باتوں میں مگن تھے، لیکن ایک خاتون کی توجہ یکسر اسی جانب تھی۔ منصب کے لبوں پر جیسے مہینوں بعد ایک بڑی شرارتی سی مسکان آئی تھی۔ کوئی اندر ہی اندر جل تو ضرور رہا تھا، لیکن جتانا ہرگز منظور نہ تھا۔ تبھی بڑی مہارت سے رخ پھیر لیا۔ کیا ہوا؟ تانیہ نے اس کی ہنسی کو حیرت سے دیکھا۔ گلناز کی بات کرتے کرتے منصب کی توجہ نہ جانے کہاں بھٹکی تھی۔ تانیہ نے جب پلٹ کر دیکھا تو سبھی کو آپس میں مصروف پایا۔ وہ اسی مسکراتے چہرے کے ساتھ تانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ کچھ نہیں، کچھ تو ہے خیر، وہ بھی مسکرا دی۔ منصب سے مزید کچھ بولا نہیں گیا۔ پنک سوٹ والی کی توجہ نے اسے باقی ہر بات بھلا دی تھی۔ آج ایک مدت بعد اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ فرصت سے وسیلہ کو دیکھے اور اس کے گھورنے کو بھی خاطر میں نہ لائے، کیونکہ ارحم نام کی دیوار بالآخر مسمار ہو چکی تھی۔ اب تو وسیلہ بھی اسے روک نہیں پائے گی۔ ہاں، لیکن ابھی یہ راستہ تھوڑا طویل اور پیچیدہ تھا۔ صبح کی نماز پڑھ کر تسبیحات اور تلاوت حاجرہ بیگم اور رضوانہ دونوں کا معمول تھا۔ گلناز بھی ان دنوں چونکہ ان کے کمرے میں تھی تو ان دونوں نے خاموشی اور نیم تاریکی میں سارے عمل انجام دیے۔ صبح کی ہلکی روشنی اب کھڑکی سے آنا شروع ہو گئی تھی۔ رضوانہ نے ایک نظر گلناز کی طرف دیکھا۔ وہ آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ اماں، اس کی حرکات آج کل کچھ نارمل انسانوں جیسی لگنے لگی ہے نا؟ رضوانہ نے اس کے لیٹنے کے انداز کو حیرت سے دیکھا تھا۔ کہیں سے نہ لگتا تھا کہ وہ ذہنی طور پر باقیوں سے کمزور ہے۔ ہاں، میں نے بھی نوٹ کیا ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا بھی کچھ دنوں سے ایسا ہو گیا ہے جیسے اسے معلوم ہو کہ وہ کسی کے گھر مہمان ہے، ورنہ ایک پاگل کو کہاں کچھ سمجھ ہوتی ہے۔ سب تانیہ کی محنت کا نتیجہ ہے۔ بہت محنتی لڑکی ہے۔ میری وسیلہ کو ٹھیک کرنے میں بھی اس نے کیسی جان لگا دی تھی۔ ہاں، لیکن گلناز پر اس کی محنت شاید رائے کا جائے۔ آج ہی تو اس بیچاری نے واپس چلے جانا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی اماں اگر گلناز ٹھیک ہو جاتی۔ میرے ضمیر پر بہت بوجھ ہے اس بات کا۔ غلطی تو جمال اور مجھ سے ہوئی نا۔ ہم نے ایک کم عمر لڑکی کے جذبات کو نہیں سمجھا۔ مجھے میری بے حسی کاٹ کھانے کو دوڑتی ہے، لیکن گلناز پہلے جیسی نارمل ہو جائے تو اس بوجھ میں بھی کچھ نہ کچھ کمی آ جائے گی۔ رضوانہ نے ایک آہ بھری۔ تانیہ ویسے صحیح کہتی ہے رضوانہ کہ گلناز بیچاری کا خیال اس طرح نہیں رکھا گیا جیسا کہ رکھنا چاہیے تھا۔ کیا پتہ اس کو اگر سمجھا جاتا، سنا جاتا تو نوبت یہاں تک نہ آتی۔ مجھے یاد ہے جب جمال کی شادی کی خبر حویلی میں ملی تو شہناز ہر دم شور مچائے رکھتی، خوب چیختی چلاتی، غصہ نکالتی، اور انجام یہ ہوا کہ سر درد کی مریضہ بن گئی۔ ہر دم حویلی میں ادھم مچائے رکھنے والی شہناز گھنٹوں گھنٹوں گولیوں کے اثر سے بے سود پڑی رہتی۔ گلناز ایک صدمے سے تو نڈھال تھی ہی، بہن کا خیال بھی اسی کو رکھنا پڑ گیا۔ حویلی کے سبھی کام دھندے بھی اس پر آ پڑے تھے۔ کمال شہناز کو پکارتا ہوا حویلی میں داخل ہوتا اور یہ بیچاری بھاگ کر سامنے جا کھڑی ہوتی۔ ڈیرا بھی ان دنوں 20 مردوں سے بھرا رہتا تھا۔ دن کا وقت وہاں کا کھانا پکانا بھی دیکھنا، یہ سب کچھ گلناز ہی دیکھنے لگی۔ کمال تو ان دنوں مکمل اسی پر انحصار کرنے لگا تھا، ہر کام میں اسی کو آواز۔ وہ اپنی لے میں پرانے دنوں کی یادوں کو تازہ کیے بیٹھی تھیں کہ اچانک کمرے کے پرسکون ماحول کو ایک دل دوست چیخ نے یوں توڑا کہ رضوانہ اور حاجرہ بیگم کے دل ہی دہل گئے۔ چیخ لیٹی ہوئی گلناز نے ماری تھی۔ وہ پلنگ پر بیٹھی زور زور سے دھاڑیں مار کر رو رہی تھی۔ حاجرہ بیگم بھی نزدیک آئیں۔ کچھ ہی دیر میں وسیلہ اور رمشا بھی کمرے میں آ گئیں۔ ان کا کمرہ چونکہ اسی راداری میں تھا، تبھی آواز پر چونک کر بھاگی تھیں۔ سب مل کر گلناز کو سنبھالنے کی کوششوں میں لگی تھیں، لیکن وہ کسی سے سنبھل نہ رہی تھی۔ پھر اچانک ہی سب کو دھکا دے کر دروازے کی طرف دوڑ گئی۔ رمشا اس کے پیچھے بھاگی، لیکن وہ بیرونی دروازہ کھول کر ڈھلان اتر گئی تھی۔ رمشا نے بجائے اس کے پیچھے جانے کے صحن میں موجود منصب کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ کیا ہوا؟ خیریت؟ منصب نے بھی فوراً ہی دروازہ کھول دیا۔ شاید وہ نیند سے جاگ گیا تھا۔ وہ گلناز
وہ باہر نکل گئی ہے، جلدی جاؤ منصب۔ اس نے پیٹھ پہ دھکا دے کر منصب کو آگے کیا اور وہ بھی اسی تیزی سے باہر نکل گیا۔ گلناز روتی چلاتی ڈھلان اترتی جا رہی تھی۔ منصب تیز دوڑتے جلد ہی اس تک پہنچ گیا اور اسے بازو سے پکڑ کر زبردستی روکا۔ دن کی روشنی نکل آئی تھی لیکن اس چراگاہ میں کوئی دکھائی نہ دیتا تھا۔ منصب نے شکر ادا کیا، ورنہ دیکھنے والے تو نہ جانے کیا کچھ اخذ کر لیتے ہیں۔ وہ گلناز کو بازو سے کھینچ کر پیچھے لانے لگا، اگرچہ یہ ایک مشکل کام تھا کیونکہ وہ متواتر پیچھے کو ہٹ رہی تھی، لیکن تبھی مومن بھی اس کی مدد کے لیے وہاں پہنچ گیا اور دونوں کسی طرح گلناز کو گھر واپس لے ہی آئے۔ لیکن گلناز کی ہچکیاں کم ہونے میں نہ آ رہی تھیں۔ مومن اور منصب نے اسے منصب کے کمرے میں لا بٹھایا تھا کیونکہ وہی دروازے کے سب سے قریب تھا، اور وہ نیچے قالین پر بیٹھ کر ایک مرتبہ پھر رونے لگی تھی۔ معلوم نہیں اسے اچانک کیا ہوا تھا۔ حاجرہ بیگم سب سے زیادہ حیران تھیں کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی گلناز کو اس طرح روتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو بس پگلی تھی اور ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں ہی کرتی تھی۔ اتنی شدت اور اتنے درد سے رونا تو شاید اسے آتا ہی نہ تھا۔ رمشا نے تانیہ کو بھی کال کر دی تھی، حالانکہ منصب منع کرتا رہ گیا کہ اتنی صبح اسے تکلیف دینا ٹھیک نہیں، اوپر سے سردی بھی اتنی شدید تھی۔ اسے لگا گلناز اپنے آپ ہی چپ ہو جائے گی، لیکن تانیہ نے کہا کہ وہ ابھی پہنچ رہی ہے، اور وہ کچھ ہی دیر میں وہاں آ گئی۔ اس کے آنے تک سب وہیں صحن میں ہی پہرا دینے کے انداز میں موجود رہے تاکہ وہ دوبارہ باہر نہ بھاگ جائے۔ لیکن تانیہ جب کمرے میں گئی تو وہ سب بھی یہاں وہاں بکھر گئے۔ تانیہ کے ساتھ گلناز کو انہوں نے ہمیشہ ہی مطمئن دیکھا تھا۔ کیا ہوا گلناز، آپ ٹھیک ہیں؟ تانیہ نے ہاتھ آہستہ سے گلناز کے ہاتھ پر رکھا تو اس نے روتی پلکیں اٹھا کر اوپر دیکھا۔ نظر تانیہ سے ملی تو سر دوبارہ گھٹنوں پر دے دیا اور پھر سے رونا شروع کر دیا۔ اس بار وہ ہلکی ہلکی سسکیاں لے رہی تھی۔ میری دوست کیوں رو رہی ہے؟ تانیہ نے اس کے سامنے قالین پر ہی آلتی پالتی مار لی۔ بتائیں نا گلناز، کس بات نے آپ کو دکھی کیا ہے؟ کون سی یاد؟ اور گلناز ایک بار پھر پوری شدت سے رونے لگی۔ تانیہ نے اپنے آخری جملے پر غور کیا۔ اس نے تو کون سی یاد ہی کہا تھا، اور اسی ایک جملے نے گلناز کا ضبط توڑ دیا تھا۔ ایسا ہوتا ہے گلناز، کبھی کبھار کوئی بھولا ہوا واقعہ بہت شدت سے آنکھوں کے آگے تازہ ہو جاتا ہے، تب دل بہت رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ لیکن دیکھو، وہ اس کے چہرے سے بال ہٹانے لگی۔ ایسی باتیں کسی دوست سے کہہ لینا اچھا ہوتا ہے۔ میں چاہتی ہوں آج آپ ہر بات کہہ ڈالیں، کچھ بھی دل میں نہ رکھیں۔ آپ کو کوئی ڈر محسوس نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کی ہر مدد کرنے کو تیار ہوں۔ وہ ہچکیوں کے بیچ کچھ بولی تھی۔ تانیہ نے اپنا سانس تک روک لیا۔ گلناز کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ میری آپا کو مار دیں گے۔ کون؟ تانیہ نے بے ساختہ پوچھا۔ نہیں، وہ سر نفی میں ہلانے لگی۔ ہچکیوں پر بھی اس کا قابو نہ تھا۔ وہ نیند میں ان کی جان، آپ کی آپا مطلب شہناز؟ تانیہ نے اپنا دماغ خاصر کیا تو گلناز نے ہولے سے سر ہلایا۔ تو اس کو کون مارنا چاہتا تھا اور کیوں؟ تانیہ کا اپنا دل دھڑکنے لگا تھا، نہ جانے گلناز کیا کہنا چاہتی تھی۔ اگر میں آپا کو سچ بتا دیتی، وہ پھر سمجھا نہیں پا رہی تھی، لیکن یہی اچھی بات تھی کہ وہ بولنے لگی تھی۔ بالآخر گلناز کا جمود ٹوٹ گیا تھا۔ اور وہ سچ کیا ہے گلناز؟ تانیہ نے بہت پیار سے اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرا تو گلناز ایک بار پھر رو دی۔ اس کی سسکیاں اتنی درد بھری تھیں کہ تانیہ کی وجہ جانے بغیر ہی آنکھیں بھیگ گئیں۔ سچ؟ اس نے ہچکی لی۔ وہ عجیب سے انداز میں دہرانے لگی۔ تانیہ نے پہلے تو اسے بنا روک ٹوک کیے رونے ہی دیا۔ گلناز کا رونا برسوں کی گھٹن کا نتیجہ تھا جس سے اسے آج نجات ملی تھی۔ پھر اٹھ کر اسے پانی دیا۔ تم اس وقت اپنوں میں ہو گلناز، اور یہاں کوئی تمہارا دشمن نہیں ہے، نہ ہی کوئی تمہیں دھمکی دے گا۔ تم مجھے آج آرام سے اپنی پوری کہانی سناؤ گی، اور ہم تمہاری آپا کو بھی کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ تانیہ نے اسے تسلی بھرے انداز میں تھپکا۔ گلناز کو چپ ہونے میں بہت دیر لگی۔ بڑی دیر بعد اس نے گہرے گہرے سانس لینا شروع کیے تو تانیہ کو کچھ پریشانی لاحق ہوئی۔ وہ اب سر اٹھا کر ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ گہرے سانس اب بھی لے رہی تھی اور جیسے سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ گلناز، اب آپ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن آپ کسی گہرے صدمے میں تھیں، اور وہ بات آپ کو مجھے بتانی ہی ہوگی۔ بتائیں گلناز، آپ کی کہانی کیا ہے؟ تانیہ نے پھر اسے متوجہ کرنا شروع کیا۔ اسے ڈر لاحق ہوا کہ گلناز کہیں پھر سے اپنی خاموشی کی دنیا میں نہ چلی جائے۔ کمال بھائی۔ اس کے لبوں پہ ایک نام آ کر رکا۔
پلکیں پھر سے بھیگ گئیں۔ میں ان کا قتل کرنا چاہتی ہوں، ایک بار چھری سے۔ وہ بھیگی پلکوں کو چھپک رہی تھی اور تانیہ سوچ میں پڑ گئی کہ کمال کیوں، جبکہ رضوانہ آنٹی کے شوہر کا نام تو جمال تھا اور وہ جمال کی منکوحہ تھی۔ اس نے سوچا کہ گلناز کو ٹوک کر اس کی تصحیح کرے، لیکن اس سے پہلے ہی گلناز خود بولنے لگی۔ وہ بولتی گئی اور تانیہ کی آنکھیں حیرت اور بے یقینی سے کھلتی گئیں۔ تانیہ، ناشتہ۔ ایلیا نے ٹرے سامنے رکھی تو تانیہ نے کھوئے کھوئے انداز میں سر اوپر اٹھایا۔ کمرے سے نکل کر وہ باہر آئی تو یوں ہی بے خیالی میں ڈائننگ ٹیبل کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ نہیں، میرا جی نہیں چاہ رہا، تم گلناز کو ناشتہ دے دو، اس نے جیسے منت کی۔ کیا ہوا تانیہ؟ گلناز اب ٹھیک ہے نا؟ رمشا بھی اس کے قریب آئی۔ ان دونوں کے کمرے میں جاتے ہی وہ سب ناشتے کی تیاری میں مصروف ہو گئے تھے۔ مومن اور منصب نے ڈیوٹی پر جانا تھا اور وہ سب شاید ناشتہ کر چکے تھے، صرف تانیہ اور گلناز ہی رہ گئی تھیں۔ تانیہ نے انگلی کمرے کی جانب اٹھائی۔ وہ آج بولی ہے۔ گلناز؟ اچھا؟ رمشا حیرت سے ہنسی۔ کیا کہا اس نے؟ سنو رمشا، میں ڈیوٹی سے جلدی آنے کی کوشش کروں گا، گلناز کو تیار ہونا چاہیے۔ مومن کو ہم راستے سے لے لیں گے، 2 بجے صحیح ٹائم ہے نکلنے کا۔ منصب تیار ہو کر عجلت میں کہتا کمرے سے نکلا، سر پر ٹوپی سیدھی کی اور شاید امی اور دادی کو خدا حافظ کہنے کے لیے کمرے کی طرف بڑھا۔ جب گھر کے مین گیٹ پر پہلے دستک ہوئی اور پھر دروازہ کھول کر کوئی اندر داخل ہوا، سب نے آواز پر پلٹ کر دیکھا تو شہناز تائی اندر داخل ہو رہی تھیں۔ چہرے پر کرختگی اور بیگانگی سجا رکھی تھی۔ اجنبی سی نظروں سے سامنے کھڑے افراد کو دیکھا۔ منصب پر نظر پڑی تو نفرت سے منہ پھیر لیا۔ میں اپنی بہن کو لینے آئی ہوں، کہاں ہے گلناز؟ السلام علیکم، اندر آ جائیں۔ ایلیا ہی آگے بڑھ کر زبردستی ان سے ملی اور ہاتھ پکڑ کر اندر لانے لگی۔ منصب نے اس دوران گیٹ سے باہر جھانکا۔ تائی اپنی ڈرائیور کے ساتھ آئی تھیں۔ ارحم شاید طلاق کے بعد آنے پر رضامند نہیں ہوا ہوگا۔ منصب نے مصافحہ کر کے باہر دھوپ میں کرسیاں اور میز رکھی اور رمشا سے ڈرائیور کی چائے کا کہا۔ گھڑی دیکھی، اس کے آفس جانے کا ٹائم ہو چکا تھا، لیکن وہ یہاں کے معاملات کو عورتوں پہ چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا، اس لیے پولیس اسٹیشن کال کر کے اپنے گھنٹہ بھر بعد پہنچنے کا کہا۔ موبائل جیب میں رکھتے واپس آ گیا۔ ایلیا انہیں امی اور دادی کے کمرے میں لے گئی تھی۔ وسیلہ انہیں دیکھتے ہی کمرے سے باہر نکل گئی۔ اسے تائی کی ڈھٹائی پر افسوس تھا۔ اس کے ساتھ اتنا کچھ کرنے کے بعد بھی وہ ان کے گھر کس دھڑلے سے آن پہنچی تھیں۔ ہمیں جل پہنچا کر چین نہیں ملا تھا، میری پگلی بہن ہی رہ گئی تھی بدلہ نکلوانے کے لیے۔ وہ ہاتھ نچا کر منصب پر غصہ نکال رہی تھیں۔ کہاں ہے میری بہن؟ کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ وہ اب رضوانہ کو تیز نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ یہ بات وہ پہلے ہی طے کر کے آئی تھیں کہ اپنے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے لیے اس وقت گلناز کا نام استعمال کرنے میں ہی فائدہ ہے۔ برسوں پہلے کیا کوئی کسر رہ گئی تھی؟ انہوں نے نفرت سے رضوانہ کو دیکھا۔ اب کیا مار کے دم لوگی میری بہن کو؟ بہتر ہوگا آپ بجائے الزامات لگانے کے اپنی بہن سے مل لیں۔ منصب بھی آگے آیا۔ وہ ایک بار پھر اس کی امی کو ذہنی اذیت دے رہی تھیں اور اس سے یہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، بلکہ منصب کے لیے یہ الزام ہی برداشت کرنا بہت مشکل تھا کہ اس کی ماں کسی کو پاگل کرنے کے جرم میں شامل تھی۔ جتنی چاہے کوشش کر لو، اپنی ماں کا جرم تم سب چھپا نہیں پاؤ گے، اور دیکھنا تم لوگوں کو بھی جیل کی ہوا نہیں کھلوائی تو میرا نام شہناز نہیں۔ رضوانہ آنٹی نے کوئی جرم نہیں کیا۔ تانیہ جو کچھ دیر ہوئی دروازے میں آ کر ان کی باتیں سن رہی تھی، چند قدم اور آگے آ گئی۔ شہناز نے سخت برا منہ بناتے اس لڑکی کو دیکھا۔ تم کون ہو اور جانتی ہی کیا ہو؟ سب کچھ، وہ سب جو یہاں موجود کوئی شخص بھی نہیں جانتا۔ منصب، تم پلیز کچھ دیر کے لیے باہر جاؤ، میں نے ان کو کچھ بتانا ہے، لیکن سوری تمہارے سامنے نہیں بتا سکتی۔ اس کا انداز معذرت خواہانہ سا تھا۔ منصب دل میں حیرت لیے خاموشی سے باہر چلا گیا۔ کیا بکے جا رہی ہو لڑکی، میں تمہیں جانتی تک نہیں اور تم کہتی ہو کہ تمہیں سب پتہ ہے۔ میں گلناز کی ڈاکٹر ہوں، ان کا علاج کر رہی تھی، اور آج آپ کی بہن نے جو انکشافات کیے وہ میں سب کو بتانا چاہتی ہوں، پھر آپ خود فیصلہ کریں کہ کون مجرم ہے اور کون بے قصور۔ میری بہن کیسے کر سکتی ہے کوئی انکشاف؟ وہ تو بات ہی نہیں کرتی، اب کرتی ہے، اور جو کچھ آج اس کی زبانی میں نے سنا، آپ کو تو خصوصاً دل تھام کر سننا پڑے گا۔ تانیہ اس مرتبہ ایک اعتماد کے ساتھ آگے آئی۔ جو کچھ وہ دادی اور رضوانہ آنٹی سے کہنے آ رہی تھی، اب لگ رہا تھا اسے سننا سب سے زیادہ تو شہناز کے لیے ضروری تھا۔ کیا بات ہے تانیہ؟
ایسا کیا کہہ دیا ہے گلناز نے؟ حاجرہ بیگم نے تانیہ کو دیکھا تو وہ ان کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی۔ ایک گہرا سانس لے کر چہرہ متوازن کیا اور آنکھیں شہناز پہ جما دیں۔ کیا یہ سچ ہے کہ جمال انکل اور رضوانہ آنٹی کی شادی کے صدمے نے آپ کو بیمار کر دیا تھا اور آپ سکون کی گولیاں لے کر پہرو سو جایا کرتی تھیں؟ ہاں یہ سچ ہے، اس کی گواہ تو میں خود ہوں۔ دادی نے جب اس سوال پر شہناز کو چپ دیکھا تو خود ہی کہہ بیٹھیں۔ شہناز بھی تردید نہ کر پائیں۔ گھر کے اور ڈیرے کے سب کام ان دونوں گلناز پر آ پڑے تھے۔ وہ شوہر کی بے وفائی کے در سے بھی نمٹ رہی تھی اور بہن کی بیماری اور گھر کی ذمہ داری بھی اس پر آ پڑی تھی۔ تانیہ نے بات کو آگے بڑھایا۔ ہاں تو کیا کہنا چاہتی ہو میری بیماری نے اسے پاگل کر دیا؟ کمال ہے، اس سے زیادہ بے تکی بات تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تم ڈاکٹر ہو یا وکیل؟ رضوانہ کے قصور میرے سر پر ڈالنے کی یہ بھونڈی کوشش؟ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا، نہ ہی میں کسی کی وکیل ہوں۔ تانیہ نے خود پر ضبط کیا۔ نہ ہی میں آپ کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہوں، اور ایسا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ اس سب کے ذمہ دار نہ آپ ہیں، نہ رضوانہ آنٹی اور نہ ہی جمال انکل، بلکہ گلناز کے اس تباہی کا ذمہ دار اور کوئی نہیں، صرف اور صرف آپ کا شوہر ہے۔ کمال خان؟ شہناز نے بھویں سکیڑی۔ باقی سب بھی حیرت سے تانیہ کو دیکھنے لگے۔ جن دنوں آپ بیمار ہو کر حویلی اور وہاں کے سب معاملات سے غافل پڑی تھیں، آپ کے شوہر نے اس کا بہت ناجائز فائدہ اٹھایا۔ گلناز کہتی ہے ایک رات میں ڈیوری کے راستے کمال بھائی کو کھانا دینے گئی تو وہ وہاں اکیلے بیٹھے تھے۔ گلناز انہیں کھانا دے کر واپس آ گئی، لیکن پھر روزانہ یہی ہونے لگا۔ کمال خان ڈیرا خالی ہو جانے کے بعد بھی وہیں بیٹھے رہتے تھے، جب تک کہ گلناز کھانا لے کر خود وہاں نہ چلی جاتی۔ پہلے پہل تو وہ کھانا دے کر واپس آ جایا کرتی تھی، لیکن پھر اس کے گمسم اور اداس رہنے پر کمال خان اسے پاس بٹھا کر اس سے ہمدردی بھی کرنے لگے۔ کبھی جمال کی کوتاہیوں پر افسوس کا اظہار، کبھی تسلی دینا۔ گلناز چپ چاپ سنتی رہتی اور پھر واپس آ جاتی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ ان روز روز کی ہمدردیوں کے پیچھے اس کے لیے کتنا بڑا طوفان چھپا تھا۔ ایک رات کمال خان اپنے آس پاس کے تمام معاملات کو اپنے حق میں کر کے ذہنی طور پر بالکل تیار تھا۔ اس نے گلناز کے آنے سے پہلے حویلی کو ملازمت تک سے خالی کر دیا، اور جب وہ آئی تو ہمدردی جتاتے، ڈھارس بندھاتے اسے ہیلے سے کمرے کے اندر لے گئے، اور پھر دروازہ بند کر کے انہوں نے اپنے مسموم عزائم پر عمل کیا۔ جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ وہ ایک دم چلا اٹھیں۔ کمال نے ہمیشہ گلے کو اپنی چھوٹی بہن ہی سمجھا ہے، اتنے پاکیزہ لفظ کا استعمال بھی مت کریں آپ۔ تانیہ کا دل کچھ دیر پہلے کی باتوں نے پہلے ہی بوجھل کر رکھا تھا۔ اس کا لہجہ تیز ہونے لگا۔ آپ کے شوہر نے روز کے حساب سے ایک معصوم بچی کے دل، اس کے جذبات اور اس کے جسم کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ اسے ہر طرح سے بلیک میل کر کے چپ کروایا۔ وہ روتی چلاتی اور وہ اسے کہتے کہ اگر اس نے اپنی زبان کھولی یا گھر سے بھاگی تو وہ اس کی آپا یعنی کہ آپ کو نیند میں ہی کسی دن جان سے مار دیں گے۔ گلناز سب کچھ اپنے اوپر سہتے چپ رہتی۔ ایک روز کمال سے بچنے کے لیے تہخانے میں جا چھپی، تب وہ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر ناکام واپس چلے گئے تھے۔ اس معصوم بچی نے اسی کو اپنی کامیابی سمجھا اور کمال سے بچنے کے لیے تہخانے میں پناہ لینے لگی، لیکن وہ جانور ایسا بھی نہیں ہونے دے رہا تھا۔ گلناز کو باہر بھی نکلنا پڑتا، گھر کے کام بھی دیکھنے پڑتے، اور وہ اسے ڈیرے تک آنے کے لیے بھی مجبور کر لیا کرتے تھے۔ لیکن یہ سب اتنا اذیت ناک تھا کہ چھپنے نکلنے کی کشمکش دن بدن اعصابی طور پر اسے کمزور اور اس کے ذہن کو معذور کرنے لگی۔ صرف آپ کی جان بچانے کی خاطر وہ اس انتہا کی بے بسی کا لگاتار شکار ہوتی رہی، اور محض 2 ہی سالوں میں مکمل پاگل ہو گئی، کیونکہ جب انسان اپنا درد اپنے اندر ہی رکھتا چلا جاتا ہے تو وہ کسی نہ کسی صورت باہر نکل کے ہی رہتا ہے۔ گلناز نے بہنوئی کے ہاتھوں جو ٹارچر سہا وہ 16-17 سال کی لڑکی کی برداشت سے کہیں بڑا تھا۔ یہ سب تم سے کس نے کہا؟ شہناز جو کچھ دیر پہلے تانیہ کے ایسے آغاز کو ایک اندازہ سمجھی تھیں، حالات و واقعات کو سنتے سکتے کی کیفیت میں آنے لگیں۔ خود گلناز نے، لیکن وہ تو بول ہی نہیں سکتی۔ سب جانتے ہیں وہ اب بول سکتی ہے، کیونکہ وہ جس جمود کا شکار ہو چکی تھی وہ آج بالآخر ٹوٹ گیا ہے۔ اوہ، میں اب سمجھی۔ حاجرہ بیگم نے ہاتھ اپنے منہ پر رکھا۔ صبح جب میں اور رضوانہ باتیں کر رہے تھے تو وہ کمال کا نام لیے جانے پر چیختی ہوئی باہر بھاگی تھی۔ یاد ہے رضوانہ، ہم یہی باتیں تو کر رہے تھے۔ شہناز کی بیماری، اس کا سوئے رہنا، گلناز کا گھر سنبھالنا، حتیٰ کہ میں نے ہی کہا کہ وہ کمال اور ڈیرے کے سب کام بھی خود کرتی تھی، اور بس وہ جو اتنی دیر سے چپ لیٹی ہم دونوں کو سن رہی تھی تو اس اذیت ناک وقت کے یاد آنے پر برداشت نہ کر پائی۔ لیکن وہ ٹھیک کب ہوئی؟
اور کیسے؟ شہناز اچانک جس صدمے سے دوچار ہوئی تھیں اس کے لیے اپنا لب و لہجہ سنبھالنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ بس حیرت سے تانیہ کو دیکھ رہی تھیں۔ ذہن و دل ایسی آندھیوں کے زد میں تھے کہ وہ خود کو سوچ بچار کے قابل بھی نہ پا رہی تھیں۔ میں گلناز کو لاتی ہوں۔ تانیہ ان کی حیرت کو سمجھ رہی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور شہناز کے لیے وہاں موجود باقیوں سے نظریں ملانا بھی دوبھر ہو رہا تھا۔ یہی حال اس وقت حاجرہ بیگم کا تھا۔ اللہ نے 2 بیٹے دیے، دونوں ہی ان کی زندگی میں واپس لے لیے، اور یہی درد کا کم تھا کہ اب ایک مرحوم بیٹے کے متعلق ایسی بات کا سامنے آنا۔ وہ سر جھکائے انگلیاں چٹکا رہی تھیں۔ یہی سوچ پائیں کہ کاش گلناز پہلے جیسی پاگل ہی نکلے اور تانیہ کا کہا وہ کسی طرح جھوٹ ثابت کر دیں۔ لیکن آہٹ پر سر اٹھایا تو کمرے میں داخل ہوتی گلناز پہ نظر پڑتے ہی انہیں کسی انہونی کا احساس ہوا۔ آپا، بہن کو دیکھتے ہی گلناز کی آنکھیں پھر سے برس پڑیں۔ وہ آگے بڑھی اور شہناز نے اٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور وہ ایک بار پھر دھاڑیں مار مار کر رونے لگی۔ وہاں موجود سب ہی کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ حاجرہ بیگم تو پلو سے آنکھیں صاف کرتے سر ہی نہیں اٹھا پائیں۔ چلو یہاں سے، شہناز نے بنا کسی کی طرف دیکھے گلناز کو باہر کھینچا۔ وہ ذہنی طور پر اتنی ٹوٹ چکی تھیں کہ فوری طور پر وہاں سے نکل جانا چاہتی تھیں۔ رضوانہ نے بے اختیار تانیہ کی طرف دیکھا تو اس نے پلکیں جھپک کر تسلی دی۔ شہناز جو کچھ کرنا چاہتی تھیں اسے روکنا اب لا حاصل تھا۔ گلناز ٹھیک ہو چکی تھی، سارے راز افشاں ہو چکے تھے، اور شہناز کے لیے اب وہاں ایک پل بھی ٹکنا ناممکن تھا۔ رضوانہ کو مورد الزام ٹھہراتے وہ اس کے ساتھ کتنا برا کر چکی تھیں، اور آج پتہ چلا ان کی اپنی دنیا تو برسوں پہلے اجڑ چکی تھی۔ رضوانہ تو اس قصے میں کہیں موجود ہی نہ تھی۔ وہ تیزی سے باہر نکل گئیں۔ گلناز نے پلٹ کر خاموش نظروں سے تانیہ کو دیکھا تو تانیہ نے مسکرا کر الوداعی انداز میں ہاتھ ہلایا، جس پر گلناز بس ہلکا سا مسکرائی، اور وہ دونوں گھر کے دروازے سے باہر نکل گئیں۔ کتنے بد نصیب ہو خان، بد نصیب، بدبخت اور انتہا کے ظالم۔ برے سے برے انسان کو بھی موت کے بعد ایک جملہ تو نصیب ہو ہی جاتا ہے کہ بہت اچھا شخص ہے بیچارہ، پر تمہاری سیاہ بختی صرف تمہارے کرموں کا پھل ہے جو آج تمہاری قبر پر تھوکتے بھی مجھے گھن آئے گی۔ بھائی کی کوتاہی، میری بیماری اور ایک معصوم لڑکی کی مجبوریوں سے تم نے اتنا گھناؤنا فائدہ اٹھایا۔ خدا تمہیں کبھی معاف نہ کرے کمال خان، اور کرے بھی کیوں؟ تمہاری سزا کے لیے یہی کیا کم ہے کہ آج مرنے کے اتنے سالوں بعد، جبکہ لوگ مرے ہوئے کی بخشش کے لیے دعا کیا کرتے ہیں، تمہیں بھر بھر کے بد دعائیں مل رہی ہیں۔ کتنا رقیق فعل ہے ایک پاکیزہ رشتے کی حرمت کو پامال کرنا، اور تم نے نہ صرف یہ گناہ کیا بلکہ برسوں میری بہن کی دیوانگی، اس کی معذوری کو ایک تماشے کی طرح دیکھتے رہے، حتیٰ کہ یہ سوچ کر خوش بھی ہوتے ہوگے کہ اچھا ہے وہ کسی کو کچھ بتانے کے قابل نہیں رہی۔ پر یہ تم جیسے بدبخت ہوتے ہیں جنہیں قبر میں بھی قدرت چین نہیں لینے دیتی۔ تمہاری قبر، تمہاری آخرت سب تباہ ہیں کمال خان، کیونکہ گلناز کبھی تمہیں معاف نہیں کر سکتی، اور میں۔ شہناز بی بی سسک کر رو پڑی۔ کتنی بری ہوں میں، کتنی اندھی اور کتنی بے رحم۔ جب میں ہی رضوانہ کو معاف کرنے کو تیار نہ ہو رہی تھی، اب کس منہ سے اللہ سے معافی کی طلبگار ہو سکتی ہوں؟ برسوں اس آگ میں جلتے گزار دیے کہ میری بہن کی دیوانگی کی ذمہ دار اگر رضوانہ ہے تو بس اس کا جینا حرام کیے بغیر چین نہیں لوں گی۔ ایک بار بھی نہیں سوچا نہ جانے گلناز کا دکھ کیا ہے۔ کاش میں اپنے کیے کی سزا اس دنیا میں ہی پالوں۔ کاش میرا انجام تمہارے جیسا نہ ہو کمال خان۔ وہ تصویر کے سامنے کھڑی رو رہی تھیں جب گلناز نے بہن کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ بس کرو آپا، کیوں خود کو سزا دے رہی ہو؟ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا گلے؟ وہ پلٹ کر شہناز کے شانے جھنجھوڑنے لگیں۔ ایک بار تو کہتی، اشارے سے ہی جتاتی، دیکھو تو کتنا کچھ غلط ہو گیا میرے ہاتھوں سے۔ کس سے معافی مانگوں اور بھلا کس منہ سے اس کا سامنا کروں جن کے ساتھ میں نے اتنا برا کیا، اور انہوں نے میری بہن کو ٹھیک ٹھاک کر کے میرے سامنے لا کھڑا کیا۔ وہ سب اتنے اچھے ہیں آپا کہ تمہیں کھلے دل سے معاف کر دیں گے۔ مجھے یقین نہیں آتا گلناز، یہ تم ہو؟ ایسے بولتی، مسکراتی، تندرست۔ یہ صرف معجزہ ہے، یہ صرف ایک سبق ہے آپا تمہارے لیے۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ زندگی بڑی تلخ حقیقت ہے، اور ہم صرف مفروضوں کے تحت اس کے 2 پلڑوں میں نفرت اور محبت کے پہاڑ بلند کرتے چلے جاتے ہیں۔ تم خوش ہو گلناز؟ شہناز نے روتی آنکھوں سے اس کی تھوڑی اونچی کی تو گلناز کے چہرے پر ایک سختی سی آ کر ٹھہر گئی۔
شہناز نے حیرت سے اس کا بدلتا رنگ دیکھا۔ ہاں، بہت خوش ہوں۔ اس نے ایک سرد آگ کھینچی۔ اتنی خوش، بہت خوش کہ دنیا ایک خلیج شخص کے وجود سے برسوں پہلے ہی پاک ہو چکی تھی، لیکن افسوس کہ میں بہت سالوں تک اس خوشی سے بے خبر تھی۔ وہ صفاقی سے کہتی وہاں سے چلی گئی اور شہناز نے ماتھا پیٹ کر کمال خان کی تصویر کو دیکھا اور پھر دیوار سے کھینچنے کے انداز میں اتار کر تصویر کو اسٹور روم کے دروازے پر دے مارا۔ اللہ تمہیں کبھی کبھی معاف نہ کرے کمال خان، یہ میری بد دعا ہے تمہیں۔ سمارا نے بچے کو جنم دیا تھا۔ ارحم کی امیدوں پر تو سنتے ہی اوس پڑی تھی۔ جب سے منصب کے جائیداد میں حصے دار بننے کا سنا تھا، سر میں ایک ہی سودا سما گیا تھا کہ کسی طرح اس جبری حصے دار کی راہیں دشوار کرنی ہیں۔ ایسے میں بیٹی کی پیدائش اس کے اعتماد میں اضافے کا باعث بنتی، لیکن سمارا نے بھی بیٹی کا تحفہ دیا تھا۔ اس کا سن کر صرف مزاج ہی نہیں بگڑا، دماغ بھی نئے ادھیڑ بند میں لگ گیا تھا۔ حویلی کے اس نئے حصے دار کی حقیقت چونکہ ابھی دنیا پر آشکار نہیں ہوئی تھی، تو ارحم کے نزدیک یہ ایک بہت اچھا موقع تھا کہ اس انچاہے کانٹے کو وقت پر ہی نکال دیا جاتا۔ سب سے پہلے اس نے عدالت میں وراثت کی منتقلی کی درخواست دی تھی۔ ایک بار سب کچھ اس کے نام منتقل ہو جاتا تو بعد میں منصب لاکھ سر پٹکتا رہے، یہ قانونی کام اتنی آسانی سے نمٹنے والے نہیں ہوتے۔ لیکن ارحم کے لیے یہی کافی نہیں تھا۔ بھلا کیا ضرورت تھی ایک اضافی جھمیلا پالنے کی؟ اس کے ذہن پر سوچ کر ہی جھنجھلاہٹ سوار ہونے لگتی کہ منصب کبھی مستقبل میں اس کی برابری کی سطح پر آ کھڑا ہو۔ ارحم نے ایک گہرا سانس چھوڑتے موبائل اوپن کر کے نمبر ملایا۔ بادشاہ خان؟ میں ہوں ارحم خان۔ اس نے اپنی آواز قدرے نیچی رکھی۔ سلام خان جی۔ تھانہ میں ہو؟ جی خان، ہم ادھر ہی ہے، حکم کرو۔ حویلی آنا، لیکن چھپ چھپا کے۔ کہو تو کالے شیشوں والی کار بھیج دوں؟ مشکل نہیں ہے خان، کڑک سردی ہے آج کل، سر منہ لپیٹ کر آئے گا تو کچھ خبر نہیں ہوگا کسی کو۔ ہاں لیکن بہت لیٹ آنا، میں ملازموں کو بھی فارغ کر دوں گا، کچھ بہت ضروری معاملہ ہے، سمجھ رہے ہو نا؟ جی خان، سمجھ گیا۔ اوکے۔ ارحم کال آف کر کے پلٹا تو قدم جم سے گئے۔ شہناز اسے چپتی نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ اس کو کیوں بلا رہے ہو؟ کیا کام ہے؟ اس طرح کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ ماں کے تیور دیکھ کر حیران تھا۔ آپ کو معلوم تو ہے ہم پہلے بات کر چکے ہیں۔ کون سی بات؟ منصب کے لیے۔ اس نے اپنی طرف سے مطلع کیا، وہ بھی بڑے عام انداز میں۔ تم اب بھی یہ سب سوچ رہے ہو؟ اب بھی؟ وہ جیسے چیخ اٹھیں، اور ارحم کے لیے یہ ایک نئی بات تھی۔ ہاں، کیوں؟ کیا مطلب؟ ارحم، تمہاری خالہ کا ٹھیک ہونا، اس کے انکشافات، ان لوگوں کی اچھائیاں، تم اب بھی ایک کرائے کے قاتل کو بلا رہے ہو؟ شہناز کا صدمے سے برا حال تھا۔ ارے بس بھی کر دیں۔ ارحم نے سخت بیزاری اور نفرت سے ہاتھ جھٹکا۔ ان سب باتوں کا منصب کی وراثت سے کیا لینا دینا؟ وہ مصیبت تو ابھی بھی سوار ہے سر پر۔ لیکن بادشاہ خان کو بلانے کا کیا مطلب؟ کیا تم منصب کی جان لینا چاہتے ہو؟ شہناز کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھیں۔ ارحم نے ایک مرتبہ پھر چونک کر دیکھا۔ آپ تو ایسے بہیو کر رہی ہیں جیسے یہ نئی بات ہو، ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں نا۔ کیا پاگل ہو ارحم؟ شہناز چیخی پڑی۔ تم ابھی بھی یہ سب سوچ رہے ہو؟ تم منصب کی جان کیسے لے سکتے ہو؟ جبکہ اس غریب کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، تم ایک ماں کی گود کیسے اجاڑ سکتے ہو؟ اس بیچاری کو ابھی ابھی اس کا بیٹا ملا ہے۔ تمہارا باپ تھا ہر برائی کی جڑ، ہر جرم کا ذمہ دار، یا پھر میں، جس نے منصب کو اس کے سگے ماں باپ سے جدا کر دیا۔ اب ایسا کچھ مت ہونے دو، خدا را میری آگ بس سنورنے دو۔ وہ اچانک ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں اور ارحم کے آگے انہوں نے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ ارحم نے ماں کی باتوں کو نہایت بے دلی اور کسی قدر غصے سے سنا تھا۔ اسے ہرگز یہ توقع نہیں تھی کہ عین ایسے نازک موقع پر ماں اس کا ساتھ چھوڑ جائے گی، جبکہ باپ دادا کی جائیداد پر اکلوتا وارث بننے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ دیکھیں، میں کہہ رہا ہوں آپ سے، جذباتی بن کر مت سوچیں۔ اس سے پہلے کہ دنیا پر یہ سچ آشکار ہو، مجھے میرا کام کرنے دیں۔ آج میں عدالت میں درخواست دائر کر رہا ہوں، جس کے بعد وراثت قانونی طور پر میرے نام منتقل ہو جائے گی۔ مجھے ایسی کسی مصیبت کا اندازہ ہوتا تو بابا کے بعد یہ کام میں بہت پہلے کروا چکا ہوتا۔ اس سے پہلے تو ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی۔ وہ اپنے آپ میں جھنجھلا رہا تھا، جانتا تھا آج کل قانونی کام بہت منظم طریقے سے ہوتے تھے۔ سب سے پہلے اس سے باپ کے بھائیوں کی بابت پوچھا جاتا، جس کے نتیجے میں جمال چچا کی تینوں بیٹیوں کو
اس کا وراثتی حق ملتا۔ جہاں تک منصب کی بات تھی تو ڈی این اے رپورٹ اور دادی کا بیان کے بعد جائیداد کا پورا معاملہ ایک لمبے عرصے تک جانچ پڑتال کی نظر ہو جاتا۔ اس لیے ارحم کو یہی بہتر لگا کہ تینوں بہنوں کو بھلے ان کا حق دے دیا جائے، لیکن ارحم کو منصب کی حصے داری ہرگز قبول نہ تھی، اور اس کے لیے اس کمبخت کا جان سے جانا بہت ضروری ہو گیا تھا۔ تم ایسا کچھ نہیں کرو گے ارحم، شہناز نے انگلی اٹھا کر بیٹے کو متنبع کیا۔ نہ تم منصب کی حیثیت کے آڑے آؤ گے، نہ ہی اسے کوئی نقصان پہنچاؤ گے۔ میں کہہ رہی ہوں ارحم، بہت نقصان اٹھاؤ گے۔ قدرت کی لاٹھی بے آواز ہے، مت بد دعائیں لو کسی ماں کی۔ آج تم بھی اولاد والے ہو گئے ہو، کسی کا برا مت سوچو۔ انسان بڑے گھاٹے میں آ جاتا ہے، ابھی بھی وقت ہے۔ وہ بول رہی تھیں، لیکن ارحم جھٹکے سے بازو چھڑوا کر باہر نکل گیا۔ شہناز پھر بھی شور مچاتی اس کے پیچھے بڑے پھاٹک تک چلی آئیں۔ گلناز نے کمرے سے نکل کر دیکھا اور تعصب بھری ایک آہ نکل گئی۔ اس کی آپا ذہنی طور پر آج کل بڑی منتشر ہو چکی تھی۔ شوہر کے کردار نے انہیں آج زندگی کے اس موڑ پر آ کر توڑا تھا جبکہ وہ دنیا میں موجود ہی نہ تھا، پر آپا تھیں کہ سنبھلتی دکھائی نہ دیتی تھیں۔ انہیں اپنی زیادتیوں کا پچھتاوا چین نہ لینے دیتا تھا۔ نہ جانے ارحم اتنا بگڑا ہوا کیوں لگ رہا تھا۔ کم از کم ماں کی صحت کا تو کچھ احساس کرے۔ وہ بس سوچ کر دیکھتی رہ گئی۔